وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ دوستو، خصوصاً حضرت مولانا عبدالقدیر نعیمی صاحب قبلہ مدد ذلہ، دیگر برادران اسلام، دور سے سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج ہم سب کو یہاں پر جمع ہو کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں بزرگوں، کل میں نے آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی مسجد نبوی جو بنی اس کے بعد اذان مقرر کیا گیا نماز کو بلانے کے لیے، تو کل میں نے آپ کو یہاں تک بات رکھا تھا۔ اب یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، یعنی حضور علیہ السلام جو مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں جانے کا پہلا سال تھا۔ پہلے سال میں کیا کیا کام ہوئے آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے قباء کی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ قباء کی مسجد کے بعد جمعہ کی نماز فرض ہوئی، ایک باغ میں سرکار نے جمعہ کی نماز پڑھایا۔ اس کے بعد مدینہ آئے، مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ سٹے کیے، تو ان کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد اذان مقرر ہوئی۔ یہاں تک میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ پہلے سال۔ اب پہلے سال کے اور تھوڑے واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لے گئے، اب ذرا تھوڑا سا آپ کو تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدینے میں جملہ 5 قبیلے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ پورے مدینے میں پورے جملہ ٹوٹل 5 قبیلے تھے۔ 2 قبیلے کافروں کے تھے، اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان بنے، وہ کافروں کے قبیلوں میں سے بہت سے لوگ مسلمان بن گئے۔ ایک کا نام تھا اوس، الف واو سین، اوس۔ ایک کا نام تھا خزرج، خ زے رے جیم، خزرج۔ یہ 2 قبیلے کافروں کے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے۔ میں آپ کو کل بتایا تھا تبا بادشاہ آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ یہودی علماء آئے تھے، وہ لوگ وہاں پہ بس گئے۔ کئی کے واسطے بسے کہ نبی جب آئیں گے آخر الزماں پیغمبر، ہم کیا کریں گے، ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائیں گے، اس واسطے تو رہتے نا وہ لوگ۔ تو اب ان لوگوں کے 400 سال میں بہت بڑے قبیلے بن گئے۔ وہ 3 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک کا نام تھا بنو خنیخہ۔ یہ یاد رکھ لو۔ تو 3 یہودیوں کے قبیلے، 2 کافروں کے قبیلے تھے، مگر اس میں سے بہت سے لوگ مسلمان بن گئے، اوس اور خزرج۔
آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ چلیے، اب ہوا کیا، مدینے میں جو سب سے بڑا جو قبیلہ ہوتا تھا، سب سے بڑا قبیلہ، وہ قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا پوری مدینے پہ حکومت کرتا تھا. سارے مدینے والے اس سردار کی تابعداری کرتے تھے. سال میں ایک مرتبہ مدینے کے بڑے کو بنا کر، حاکم کو بنا کر اس کو دستار بندی کی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں دستار بندی بولے تو؟ معلوم ہے نا آپ کو؟ آج کل جو بچوں کو حفظ کرنے والے بچوں کو شملہ بنتے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دستار بندی بولتے ہیں، دستار. تو ہوتا کیا تھا اس دور میں کہ سب قبیلوں کا جو بڑا سردار ہوتا ہے اور مدینے کا بڑا جس کو بنانا ہوتا ہے، سال میں ایک بار کیا کرتے اس کو دستار یعنی شملہ سجا کر اس کے سر پہ دستار رکھی جاتی، مطلب اس کے سر پہ وہ دستار باندھا جاتا اور سارے لوگ اس کو مان لیتے کہ آج سے یہ مدینے کا بڑا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس وقت جو مدینے کا بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی السلول. یہ نام یاد رکھ لو، عبداللہ بن ابی السلول اس کا نام تھا. تو یہ عبداللہ بن ابی السلول جو ہے برائے نام کا مسلمان بن گیا. سب لوگ جب ایمان لائے تو انہیں بھی برائے نام کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. اب بننے کے بعد سارے مدینے کے لوگ حسب عادت ہمیشہ کی طرح دستار سجا کر وہ تشت میں لا کے دستار کو رکھے. اب تھوڑی دیر میں اس کی دستار بندی ہونے والی ہے، یہ مدینے کا حاکم ڈکلیئر ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں. اتنے میں ادھر سے سارے مسلمان مرحبا مرحبا بول کے سرکار کی طرف، سرکار آ رہے تھے نا مدینے میں، تو غل ہو گیا کہ حضور مدینے میں تشریف لا رہے، حضور مدینے میں آ رہے ہیں. اب سارے مسلمان جتنے مسلمان تھے وہ سب نبی کے آمد کی خوشی میں سارے کے سارے نبی کے پاس چلے گئے. اب اس کی دستار بندی میں کون حاضر رہتا؟ آپ کو بات سمجھ میں؟ تو سارے لوگ اس کو چھوڑ دیے، عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیے، سیدھا حضور کی طرف چلے گئے. جانے کے بعد اب اس کے دل میں حضور سے نفرت پیدا ہوئی. یہ آدمی جو مدینے میں آیا تو ان کی وجہ سے خامخواہ میری سرداری چلی گئی، میرا بڑا پن، میری کیا اہمیت ہے؟ میری کوئی اہمیت ہے؟ لوگ سب ادھر چلے گئے، میری کوئی اہمیت نہیں، میں بڑا سردار ہوں، میری اہمیت ختم ہو گئی. آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے مدینہ منورہ میں، اب چونکہ تمام بڑے بڑے وہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ سارے لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا، ڈکلیئر کر لیا، آج سے مدینے کے سردار، مدینے کے حاکم محمد رسول اللہ ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ سارے لوگ مسلمان بن گئے تھے، سب لوگ کیا ہو گئے تھے؟ مسلمان بن گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ جب تشریف لائے مدینے میں تو ان کے سر پہ دستار سجایا گیا اور دستار دے دیا سرکار کو، یا رسول اللہ یہ آپ کا حق ہے، اب آج سے مدینے کے حاکم، مدینے کے سردار آپ ہیں. تو اب عبداللہ بن ابی سلول جو تھا اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی. اب انہیں دشمنی کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا. ظاہر کر سکتا تھا کیا؟ ظاہر کرا تو مسلمانوں کے لسٹ میں سے نکال دیتے. اب انہیں دل میں نفرت کو پروان چڑھانا شروع کیا، مطلب نفرت کو بڑا پال رہا ہے اندر دل میں. اب رسول اللہ سے کھلم کھلی دشمنی نہیں کر سکتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. یاد رکھ لو اس پوائنٹ کو، رسول اللہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھتا تھا.
نماز ہونے کے بعد باہر جاتا تو لوگوں سے جن کے پیچھے ابھی ابھی نماز پڑھا ان کے خلاف بک کرتا تھا. لوگوں کو جمع کر کے یہ کیا ہے، محمد آج ایسا بولے، کل ایسا بولے، آج یہ آیت آئی، کل ہی نہیں وہ آیت ختم ہو گئی اور ایک آیت آئی، یہ کیا ہے، یہ کوئی قرآن ہے کیا، یہ کوئی نبی ہے کیا، یہ فلاں ہے کیا. اب ایسا پیچھے جا کر سرکار کے خلاف یہ گروپ اس نے بنایا. وہ گروپ کا نام ہے منافقین. بولیے منافقین. تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، سمجھ میں آ، تمام اسلام کے اعمال کرتے تھے، لیکن دل میں نفرت محمدی تھی. حضور سے کیا تھی ان کو؟ نفرت، دشمنی تھی ان کو دل میں. تو اب ایک بات کا آپ کو اندازہ لگ گیا، اگر محمد رسول اللہ سے دل میں ذرا برابر بھی نفرت رکھ کر تم نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تمہارے پورے عمل تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. شرط کیا ہے؟ بولیے. سرکار دو عالم سے نفرت دل میں ذرا بھی نہیں ہونا، ہمیشہ سرکار سے محبت ہو دل کے اندر. بات سمجھ گئے آپ؟ تو اب وہ نفرت کرنے والی اس جماعت کا نام منافقین. تو منافقین مدینے میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے. مکے میں جب تک سرکار تھے صرف کافر تھے، اور یا مدینہ آنے کے بعد منافقین رسول کے دشمن بنے. نمبر 2 یہودی. نمبر 2 دشمن کون؟ یہودی. یہ یہودیاں جب رسول کو دیکھے، مدینے کو آئے کیوں تھے وہ لوگ؟ رسول کے انتظار میں مدینے کو آئے تھے نا. مگر وہ لوگ دیکھ لیے یہ محمد ہمارے خاندان میں نہیں ہے. میں آپ کو اس سے پہلے بول چکا ہوں ان کا خاندان کو سا. پھر اوپر جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں، چھوٹی بیوی ہاجرہ، بڑی بیوی سارہ. چھوٹی بیوی کے صاحبزادہ اسماعیل، بڑی بیوی کے صاحبزادے اسحاق. اسحاق کے بیٹا یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے. وہ 12 بیٹوں کے خاندان میں تمام پیغمبر آئے، یہاں تک کہ 70,000 سے زیادہ انبیاء وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئے. ان کو بنی اسرائیل بولتے ہیں. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اکیلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اکیلے. اب یہ دشمنی ان کو کیا تھی؟ اگر وہ آخر الزماں پیغمبر ادھر آنے کے بجائے، اسماعیلی خاندان میں آنے کے بجائے ہمارے یعقوب کے خاندان میں آ جاتے، بنی اسرائیل میں آ جاتے، ہم ضرور ان کو نبی مان لیتے تھے. مگر خاندان بدل گیا، اس لیے ہم نہیں مانتے. تو یہودیوں کو نہیں ماننے کی اصل وجہ کیا ہے؟ خاندانی دشمنی، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ بغیم بینہم، بغیم بینہم، قرآن کہتا ہے آپس میں ان کی بغاوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، خاندانی دشمنی کی وجہ سے لوگ مسلمان نہیں بنے. حالانکہ یہودیوں میں کا ہر آدمی جانتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ہر آدمی جانتا تھا. اب سب سے پہلے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آ کے مسلمان بنے. نام یاد رکھ لو ان کا، عبداللہ بن سلام. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. ان کو بھی تو تورات معلوم تھا نا، تورات پڑھے تھے. عبداللہ بن سلام آئے سرکار کے پاس، آ کر دیکھتے ہی سرکار کو پہچان گئے. علامات نبوت، یہ رسول اللہ ہے آخری زمانے کے، بالکل سمجھ گئے اور ایمان لا لیے، مسلمان بن گئے. سرکار نے پوچھا عبداللہ یہ بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے مجھے پہچان لیا؟ جواب سنو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام، یا رسول اللہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی کرتا کیا؟ بیٹا اندھیری رات میں بھی آیا تو اس کی آواز سن کے پہچان لیتا؟ پہچانتا نہیں. تو باپ جیسا بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی مطلب کیسا بھی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسا میں آپ کی نشانیاں، آپ کی علامت نبوت دیکھ کر آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. تو یہودیوں کی کتابوں میں سرکار کے بارے میں کلم کلا لکھا ہوا تھا.
اچھا آپ قرآن پڑھو، پارہ نمبر 2 پڑھو. ہر جگہ اللہ نے فرمایا، 2 جگہ فرمایا پارہ نمبر 2 میں وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، کھلے نشانیاں جو ہم نے نازل کیا وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں. یہ آیت کی تفسیر پڑھ لو قرآن نکال کے. یہ آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کیا چھپائے یہودیاں؟ تو اس سے مراد یہودیوں نے نبی کی شان، نبی کی علامتیں، نبی کے تمام جو چیزیں تورات میں ہیں اس کو چھپا ڈالے. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی پارے میں 5ویں رکوع میں کہتا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ. سمجھے؟ اللہ وہ لوگ چھپاتے ہیں، اللہ نے جو کتاب میں نازل کیا وہ چھپاتے ہیں. اس کی تفسیر بھی اٹھا کے آپ قرآن میں دیکھو، آپ کو تفسیر ملے گی. وہ لوگ محمد رسول اللہ کے نشانیوں کو، محمد رسول اللہ کے علامتوں کو، محمد رسول اللہ کے مطلب جو بھی کمالات ہیں، وہ خاندانی باتیں سب کو انہوں نے چھپا دیا. تو یہ یہودیوں کی بدماشی تھی. وجہ کیا تھی؟ پہچانتے تھے رسول کو، رسول ہے بول کے معلوم تھا، لیکن بدماشی اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں. اب سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کو؟ چلیے یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھا. اب اس کے بعد آگے پھر ہجرت کے پہلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضر کے نماز بڑھا دی گئی. حضر کی نماز آپ کو معلوم ہے پہلے نماز 2 رکعت تھی. معراج میں نماز فرض ہوئی نہیں؟ فرض ہوئی نا؟ کتنے رکعت فرض ہوئی نماز؟ بولیے 2 رکعت. فجر کے 2، ظہر کے 2، عصر کے 2، مغرب کے 3، عشاء کے 2. پہلے 2 رکعت نماز فرض تھی. بعد میں کیا ہوا؟ مدینہ جانے کے بعد پہلے سال اللہ تعالیٰ نے نماز کو 2 رکعت بڑھا دیا حضر میں. مطلب جب آپ اپنے مقام پہ رہتے ہیں تو 2 رکعت اور بڑھا کے 4 رکعت پڑھ لو. سفر میں اگر جاتے ہیں تو پھر وہی 2 رکعت کو کنٹینیو کرو. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سفر میں اگر جاتے ہیں آپ تو وہ 2 رکعت جو فرض ہے وہی پڑھ لو، لیکن حضر کی نماز میں 2 رکعت کے بجائے کتنے؟ 4 رکعت نماز ہو گئی آپ کی. پھر اس کے بعد پہلے سال ختم پہ اب بہت واقعی ہے. یہ کتاب تو ابھی میں پہلا حصہ خالی انڈیکس پڑھ رہا ہوں، خالی پہلا حصے کا. ابھی تو 4 حصے ہیں کتاب کے، ختم کیسے ہوں گے؟ میں صرف تھوڑا آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ دے رہا ہوں. دوسرا سال شروع ہوتا ہے ہجرت کا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، شاید 2-3 دن ٹائم نہیں ہے بولنے کے لیے، بہت ہے واقعات. تو ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے. تو ہجرت کے دوسرے سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی جب بنائے تو مسجد میں 2 کمرے بنائے گئے، ادھر ایک کمرہ ادھر ایک کمرہ، 2 کمرے بنائے گئے 2 بیویوں کے لیے. آپ کی ایک بیوی تھی حضرت سودا، دوسری بیوی کون تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو دونوں بیویوں کے لیے 2 کمرے مسجد کو لگا کر 2 کمرے بنائے گئے. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. سال 2 میں کیا کیا گیا؟ جنگ کرنے کی. مکے میں جب تک تھے کافروں کا ظلم برداشت کرو، کافرہ گالیاں دیتے ہیں صبر کرو، کافر مار رہے ہیں صبر کرو، کافرہ گالیاں دے رہے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یہ بات تھی مکے میں جب تک تھے. اب مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب ان لوگوں کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اب جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ ظلم اب برداشت نہیں کیا جائے گا، اب تم لڑو. اب لڑنے کا حکم آ گیا. تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی خود جنگ کے لیے چلے گئے، کبھی کبھی خود نہیں گئے، کسی صحابی کو فوج دے کر بھیجے. 2 باتیں ہیں، آپ سمجھ گئے؟ کبھی کبھی حضور خود چلے گئے جنگ میں. ایسی جنگ کو جس جنگ میں رسول دو جہاں خود چلے گئے، عربی میں ایسی جنگ کو غزوہ بولتے ہیں. غزوہ
یہ یاد رکھ لو آپ، کیا بولتے ہیں؟ غزوہ. اور ایسی جنگ جس میں رسول اللہ گئے نہیں، کسی صحابی کو امیر بنا کے، کمانڈر بنا کے بھیج دیے، ایسے جنگ کو سریہ بولتے ہیں. سریہ سمجھ میں؟ اب میں لیسٹ بتاؤں گا تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، اتنی لمبی لیسٹ ہے. سریہ فلاں، سریہ فلاں، اتنے سریے ہیں. اب میں بیان نہیں کر رہا ہوں. فی الحال جو سرکار جو فوج بھیجے نا صحابہ کو دے کر، وہ اب میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اتنے زیادہ ہیں، اب بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. فی الحال اب غزوے کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا جو غزوہ تھا غزوہ ایبوا. غزوہ ایبوا. اس کے بعد دوسرا غزوہ تھا غزوہ بوات. بے واو الف تو غزوہ بوات. اب میں تفصیل نہیں بتاؤں گا وہ کہاں ہوا، کدھر ہوا، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کو. تیسرا جو غزوہ تھا عشیرہ. غزوہ عشیرہ. یہ بہت سارے غزوے چل رہے تھے. خیر اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کو کامیابی دیتا رہا. کوئی باقاعدہ بڑی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ایک دو لوگ شہید ہو گئے. کبھی کبھی کیا ہوتا، کافروں کو مسلمان آئے بول کے معلوم ہوتے، وہ لوگ ڈرانے آئے تھے، بھاگ کے چلے گئے. ایسا ہر جگہ ہوا. حضور خود گئے تھے ان میں، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہجرت کے دوسرے سال سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ اخوت کا مظاہرہ کیا. اخوت کسے بولتے معلوم؟ بھائی بھائی بنانا. مکے سے جو صحابہ آگے تھے، گھر چھوڑ کے آئے نہیں، بیوی بچے چھوڑ کے آئے نہیں، دولت چھوڑ کے آئے نہیں. دولت چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، گھر چھوڑے، خاندان چھوڑے، قبیلہ چھوڑے، صرف رسول اللہ کے واسطے اور اللہ کے واسطے مدینہ آئے. صحیح ہے غلط؟ تو اب سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ مکے سے جو صحابی آئے ہجرت کر کے، وہ صحابی کو اور مدینے میں جو صحابی ہیں وہ صحابی کو، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنائے. اس کو بولتے ہیں اخوت. کیا بولتے ہیں؟ اخوت. یعنی اب فرض کرو کہ مدینے میں، مکے میں کوئی کروڑپتی آدمی تھا، مدینے میں کروڑپتی آدمی ہے، دونوں کو بھائی بھائی بنائے. آج سے تم دونوں بھائی بھائی کا تو ایکویلیشن ہے نا وہاں پر. اگر مکے میں جو غریب آدمی تھا اسے اٹھا کے مدینے کے معمولی غریب آدمی سے اٹھا، مطلب وہاں جو کروڑپتی تھا اس کو اٹھا کے غریب آدمی کے ساتھ بھائی بھائی بنا تو دونوں کو جمتا. اس کا کلچر الگ، اس کا کلچر الگ، اس کا رہن سہن الگ، اس کا رہن سہن، دونوں کو جمتا کہ مزاج جمتی دونوں کی. تو اسی لیے سرکار نے کیا کیا، مکے میں اگر کوئی بڑا پیسے والا تھا تو مدینے میں پیسے والے سے بھائی بھائی بنا دیا. مکے میں اگر کوئی مڈل کلاس کا تھا تو مدینے میں اس کے مڈل کلاس والے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا. مکے میں کوئی غریب تھا تو ادھر مدینے میں غریب آدمی کے ساتھ اس کا بھائی چارہ کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. ایسے کئی صحابہ کو سرکار نے بھائی بھائی بنا دیا. کیا کرے وہ لوگ معلوم آپ کو؟ کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو، گھر کو لے جاؤ، اپنے بھائی کی مدد کرو. یہ مدینے کے صحابہ کیا کرے؟ گھر کو لے جا کے کیا کرے معلوم آپ کو؟ تعجب ہوتا ہے سنے تو. گھر میں جتنے چیزیں ہیں، جتنا مال تھا پورا آدھا آدھا کر دیے. جتنا بھی مال تھا وہ مال کو آدھا کر دیے. آدھا کر کے بولے بھائی رسول اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا، یہ آدھا مال آپ کا، آدھا میرا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر بعض لوگوں کے پاس دو بیویاں تھے گھر میں، تو انہوں بولے رسول اللہ نے مجھے بھائی بنایا آپ کا، اس لیے آپ کا حق بنتا ہے میں دونوں بیویوں کو سامنے کھڑے کر دوں گا، آپ کو جو پسند ہے بولے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لینا. اتنا بڑا مجاہدہ کوئی کرتا ہے آج کے دور میں؟ تو اتنا بڑا کام جو سرکار دو عالم نے کیا. اور وہ مکے کے صحابہ بولتے تھے بھائی ہمارے کو اتنا سب ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا پیسہ دے دو، بازار بتا دو، بس ہم خود کام کر لیں گے. وہ لوگ لینا نہیں چاہتے تھے. وہ لوگ کیا بولتے تھے مدینے کے لوگ؟ نہیں، اگر تم نہیں لیے تو رسول اللہ سے ہم شکایت کریں گے تمہاری، تم ہمارا پیسہ نہیں لے رہے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھا اخوت. یہ ہجرت کے دوسرے سال سرکار دو عالم نے اخوت کا مظاہرہ کیا، یعنی تمام مکے والوں کو، مدینے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا. تو مدینے میں جو لوگ مکے والوں کی مدد کیے ان لوگوں کو انصاری بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں ان کو؟
آپ نام سن کے رہتے ہیں نا، انصاری صحابی، انصاری صحابی. انصاری وہ تو ایک نام نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ جماعت کا نام ہے. وہ لوگ جو مکے والوں کی مدد کی ہے ان کو انصاری صحابی بولتے ہیں. عربی میں انصار کے معنی مدد کرنے والے. اب اس کے بعد یہودیوں کا یہ قبیلہ جس کا نام تھا بنو خنیقہ، بنو خنیقہ، وہاں پہ ایک عالم تھا یہودیوں کا عالم، اس کا نام تھا کعب بن اشرف. کعب بن اشرف اس کا نام تھا. ایک نمبر کا بدماش، ایک نمبر کا جو ہے رشوت خور، سمجھے. تورات میں کیا بول رہے ہیں انہیں منمانی کرتا تھا. اگر کوئی کیس آیا، اس زمانے میں ایک بڈھا بڈھی دونوں زنا کر کے آئے، ایک بڈھا بڈھی دونوں زنا کر کے آئے، پیسے والے تھے وہ لوگ، اچھے پیسے والے. تو وہ دونوں کے اوپر، اب وہ زمانے میں تورات میں رجم کرنے کی آیت ہے. رجم معلوم آپ کو؟ رجم کا مطلب آدمی کو یہاں تک کیا کرتے ہیں، یہاں تک گڑھے میں اندر جو ہے کھڑے کر دیتے ہیں گڑھے کے اندر، اور یہاں تک مٹی ڈال دیتے، صرف چہرہ اوپر رہتا، ہاتھا بھی اندر رہتے گڑھے کے اندر. اب اسے پتھرا مار 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 کے ختم کر دیتے، مرے تک پتھرا مارتے وہ لوگ. اس کو بولتے ہیں رجم. کیا بولتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو تورات میں رجم کرنے کی آیت تھی. کیا آیت ہے وہ؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموها نکالا من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ تورات کی آیت تھی. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ آیت تورات میں تھی، مگر انہیں کعب بن اشرف کیا کرا، وہ لوگوں سے اچھے خاصے پیسے لے لیا. لے کے جب حضور کے پاس مسئلہ پیش ہوا، مدینے کے بڑے کون ہیں؟ حضور ہے. تو حضور کے پاس مسئلہ پیش ہوا تو انہیں کیا کرا، پیسے لے لیا تھا نا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بول دیا، اے محمد ہماری تورات میں رجم کی آیت ہی نہیں ہے. بولا رجم کرنے کی آیت ہی نہیں ہے تورات میں. بولے تو اب حضرت عبداللہ بن سلام کو سرکار بلائے. آلریڈی عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تھے نا، تو عبداللہ بن سلام کو بلا کے اس کو بھی بلائے. فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے چوتھے پارے میں، لاؤ تورات کو لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو تلاوت کر کے بتاؤ. اب پورے لوگ بیٹھ کے تلاوت کر رہے تھے، تورات پڑھ رہے تھے، اور ادھر عبداللہ بن سلام بھی سن رہے تھے. اب جب وہ آیت آئی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموها نکالا من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ آیت جب آئی تو انہیں کعب بن اشرف کیا کرا، وہ آیت کو چھوڑ دے کے آگے کی آیت پڑھ رہا ہے. عبداللہ بن سلام بولے یا رسول اللہ انہیں آیت چھوڑ دیا، پکڑو اسے. اب سرکار بولے کیا پڑھا تھا؟ پیچھے سے پھر پڑھ. تو وہ آیت نکلی، پکڑا گیا. تو اتنا بڑا بدماش تھا کعب بن اشرف. اب جب اس کی حالت معلوم ہو گیا ایسی بدماشیاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد خیر بدماشی اپنے حد تک کرا، کوئی بات نہیں. اب نبی سے دشمنی زیادہ کر کے، کیونکہ نبی اس کے بدماشیاں پکڑ رہے نا، تو نبی سے دشمنی کر کے گالیاں دیتا تھا، اشعار میں سرکار کے خلاف بولتا تھا، سمجھے نہیں، حضور کے خلاف اپنی قوم کو بھڑکاتا تھا. یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی اماں یہودی تھی، اس کا بابا مکے کا کافر تھا. کس کا؟ کعب بن اشرف کا. تو مکے کا کافر تھا بابا، تو بابا اور اماں کو دونوں کو محبت ہو گئی. مدینے والی اس کی اماں تھی، بنو خنیقہ والی، اور انہیں مکے والا تھا اس کا بابا. دونوں کو مطلب فرینڈشپ ہو گئی، دوستی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور انہیں پیدا ہوا یہ بدماش خبیث پیدا ہوا. اور اس کے اندر بابا کی طرف سے پورے وہ بتوں کی محبت، سمجھا، وہ کافروں کی محبت اس کے دل میں تھی، اور اماں کی طرف سے وہ یہودیوں کے زبردستی یہودی بنا تھا انہیں، زبردستی یہودیوں کا عالم بنا انہیں. تو اب مکے کو گیا، مکے کو جا کے کافروں کو بولا خامخواہ تم لوگ محمد کو چھوڑ دیے، کئی کو چھوڑے محمد کو، ان کو یا کیوں نہیں مار دیے؟ یہاں پہ آ کے نعوذ باللہ کیا کیا غلط باتیں پورے وہاں پھیلایا. اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے کیا، وہاں جو بتا رہتے ہیں نا ان کے، وہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ کرا. حالانکہ یہودیت میں سجدہ نہیں ہے نا بتوں کو سجدہ کرنا، مگر کافروں کو خوش کرنے کے واسطے وہ بتوں کو بھی سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کرتا ہے 5ویں پارے میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت.
کیا اے نبی آپ نے دیکھا نہیں جن لوگوں کی کتاب دی گئی وہ لوگ شیطانوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہاں پر جو اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں تھا کعب بن اشرف کے. تو اب یہ کعب بن اشرف جو ہے اب سرکار دو عالم نے کیا کیا, ایک سریہ بھیجایا, وہاں پر بھی بھیجا کر کہا تم کیسا بھی کر کے وہ بدماش کو مارو, اس کو ختم کر دو, اس کو بدماش کو. تو صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کے گھر میں گھسے, رات اس بدماش کو مار دیے. ایک فتنہ ختم ہوا. پھر بھی جو ہے بعد میں کیا ہوا, اب یہ بنو خنیخہ والے مکے والوں کو اکسائے تم کچھ کرو. اب مکے والے چھوٹے چھوٹے جھگڑے جو کرتے تھے آپس میں یہ ان لوگوں کی وجہ سے کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا, ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوسرے سال صحابہ سے مشورہ کرے, اے صحابیوں مکے میں مسلمانوں کا مال لے لیے کافرہ. سو جا رہے نہیں آپ لوگ, قصے پلے نہیں پڑتے نہیں جنگ کے, کیا پلے نہیں پڑ رہے. تو مکے میں مسلمانوں کا مال لے لیا نا, کافر لیے نہیں لیے, مال لے لیے, دولت لے لیے, گھر بھی لے لیے نا, گھروں پہ بھی قبضہ کر لیے, گھر بیچنے بھی نہیں دیے. تو اب یہ صحابہ سے سرکار مشورہ کرے کیا کریں گے. تو اس زمانے میں ابو سفیان, یہ نام یاد رکھ لو, ابو سفیان بول تو آپ کو سمجھ میں آتا, ابو سفیان یزید کے دادا, ایسا بول تو جلدی سمجھ میں آتا. یزید کے دادا, یزید کے بابا کون, امیر معاویہ کے بابا کون, ابو سفیان. یاد رکھ لو, اب اس وقت ابو سفیان کافر ہے, اس زمانے میں ابو سفیان کافر ہے. تو ابو سفیان ایک بڑا قافلہ لے کے تجارت کرنے گئے تھے ملک شام, سیریا. سمجھ میں آیا, سال میں 2 بار تجارت کرتے تھے, بولا تھا نا میں آپ کو, ایک بار یمن جاتے, ایک بار شام جاتے تھے, سیریا جاتے تھے. اب یہ ملک شام جا کے تھے ابو سفیان, اور تجارت کر کے بزنس کر کے باقاعدہ مال دولت کما کے آ رہے تھے. اب صحابہ سے سرکار نے مشورہ کیا کیا کریں گے اب ہم, کیونکہ ہمارا جو مال دولت ہے یہ کافرہ لے لیے. ایک کام کریں گے, ابو سفیان کا جو رستہ ہے وہ رستہ مدینے پہ سے جانا ہوگا. کہاں سے جانا, رستہ مدینے کے اوپر سے شام جا کے واپس آنے کا رستہ مدینے کی طرف سے جانا یہ لوگا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, وہاں جا کے رستے میں ان کو پکڑیں گے, پکڑ کے ہم انصاف پوچھیں گے ابو سفیان سے کہ تم کافروں کا مال لے کے تجارت کر کے آ رہے ہو اور ہمارا جو مال دولت سب تم لوٹ لیے وہاں پہ مکے میں, اس کے بدلے میں یا تو تم ہمارے کو وہ مال دولت جو ہمارا ہے اس کو بیچ لے کے فائدہ, ہمارا مال ہم کو لینے دو, یا نہیں یہ جو مال تم کما کے لا رہے ہیں نا سارے مکے والوں کا, یہ مال ہمارے کو دے دو کیونکہ ہمارا مال تم لے لیے. یہ پوچھنے کے لیے جائیں گے بول کے یہ لوگ گئے. کتنے لوگ نکلے گھر سے, 313 لوگ نکلے. کتنے, 313 لوگ نکلے گھر سے, اور ذرا دور مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب پہنچ گئے, چلے گئے. جانے کے بعد ابو سفیان ذرا سامنے کون ہے, کوئی خطرہ ہے کیا معلوم کر لیتے جاتے تھے. اب ایک سفر کرنے والا اتنا بے خوف تو نہیں رہتا نا. تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں رستے میں, وہ مسلمان ہمارے کو روکنے والے ہیں. تو ابو سفیان کیا کرے, ایک گھوڑے پر تیز جانے والے کو ایک خط لکھ کے ابو جہل کو بھیجے مکے کو. بولے کہ ابو جہل, مطلب اس کا نام عمر تھا نا, تو جلدی ہماری مدد کو آ, کیونکہ مسلمان ہمارے رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ ہم کو ماریں گے یا ہمارا مال چھین لیں گے, جو ہم کما کے لا رہے ہیں وہ مال چھین لیں گے, جلدی ہماری مدد کو آ. یہ گھوڑے پر ایک تیز رفتار سوار کو بھیج دیا. اب ابو سفیان کیا کرے, دوسرا رستہ چینج کر دیا, ذرا دور کا رستے رہتے ہیں نا, کئی رستے, خریب کے رستے میں لوگ بیٹھے ہوئے مسلمان, لہٰذا دور کا چکر کاٹ کے دوسرا رستہ, ہو سکتا ہے 10 دن 15 دن 20 دن دیر بھی ہوا پرواہ نہیں, دوسرا رستہ دور کا چکر کاٹ کے مکے کی طرف نکل گئے. کون, ابو سفیان. اب ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا تو ابو جہل 1000 لوگوں کو لے کر پوری تیاری کے ساتھ
آمینیشن کے ساتھ تیر تلوار وغیرہ سب کو لے کر 1000 لوگوں کو لے کے مکے سے نکل گیا سرکار سے لڑنے کے واسطے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابیوں کیا کریں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جو پلان کے لیے آئے تھے، جو مقصد کے لیے آئے تھے، وہ تو فیل ہو گیا، ہوا نا. ابو سفیان کو ہم پکڑنے کے لیے آئے تھے، ابو سفیان ہاتھ سے نکل گئے. اب کون آ رہا ہے؟ ابو جہل آ رہا ہے 1000 کی فوج لے کر. اب ہم ابو جہل کا مقابلہ کریں گے یا گھر کو واپس چلیں گے مدینے کو، کیا کریں گے؟ تو مکے کے صحابہ میں مکے کے مدینے کے دو بھی تھے نا. تو مہاجر صحابہ جو مکے کے تھے انہوں بولے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ابو جہل سے مقابلہ کریں گے ہم. سرکار اور ایک بار اعلان کرے کیا ہے بولو، کیا کریں گے بولو. پھر مکے والے بولے یا رسول اللہ ابو جہل کا مقابلہ کریں گے، گھر کو نہیں جائیں گے ہم. تیسری بار اعلان کر رہے ہیں. پھر مکے والے بولے یا رسول اللہ ہم مقابلہ کریں گے ابو جہل کا. چوتھی بار پھر سرکار پوچھ رہے ہیں کیا کریں گے ذرا بولو. تو مدینے والے سمجھ گئے اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ ہمارا تو کوئی نقصان ہوا نہیں نا. ہوا کیا مدینے والوں کا؟ ہمارا تو نقصان نہیں ہوا، تو رسول کا اشارہ ہماری طرف ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں. تو مدینے کے صحابہ کیا بولے معلوم آپ کو؟ کل میں آپ کو ایک قصہ بولا تھا موسیٰ کا، بولا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام وہ لمبے لمبے بڑے بڑے لوگوں سے لڑنے کے لیے جاؤ رہے، بولے تو یہ لوگ کیا بولے؟ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم یہی بیٹھتے بول کے بولے نا. وہ قصہ صحابہ رسول کو یاد دلا کے بول رہے یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہے موسیٰ کی جو لوگ یہ بولے کہ تمہارا خدا دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھتے، ہم وہ قوم نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ یہاں بیٹھیے ہم جا کے لڑیں گے ابو جہل سے. تو صحابہ کا یہ جذبہ سرکار نے دیکھا تو تب سرکار دو عالم نے حکم دیا چلو ابو جہل سے لڑیں گے. اب 313 لوگ تھے، لوگ کتنے تھے؟ 313. 2 تلواریں تھی، صرف 2 تلواریں. 313 لوگوں کے پاس کتنے تھے؟ صرف 2 تلواریں. 311 لوگ خالی ہاتھ. کیسا لڑتے یار، کیسا لڑتے؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 گروپ میں سے ایک گروپ پر کامیابی کا وعدہ کر لیا. یا تو ابو سفیان کے گروپ سے فائدہ دے گا یا نہیں ابو جہل کے اوپر اللہ فتح دے گا. یہ 2 میں سے ایک کا وعدہ تو اللہ کا ہے میرے ساتھ. اب صحابہ کرام اب ابو جہل آنے سے پہلے بدر کے مقام پر چلے گئے. بدر مدینے سے 150 کلومیٹر دور مکے کے راستے میں بدر کے مقام پر چلے گئے اور وہاں جا کر پانی کے جگہ پر قبضہ کر لیا. اور سرکار دو عالم کا جو ٹینٹ، جو خیمہ اس زمانے میں جو لگا تھا ان کا ٹینٹ، آج وہاں پر مسجد بنائی گئی، اب پریزنٹ ہے وہاں پر مسجد بنائی گئی اور آپ اگر جائیں گے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں آج بھی الحمدللہ. تو بدر کے میدان میں اب وہ کافر آ گئے. ابو جہل 1000 لوگوں کو لے کر آیا. مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر سوئے نہیں، دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، ان کی تو لاج رکھ. اگر تو آج ان کی مدد نہیں کرے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا. اے اللہ ان کی مدد کر، اے اللہ ان کی مدد کر. رات بھر دعائیں چل رہی. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد سرکار دو عالم نے خوشخبری دیا اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ کر دیا ہے. تو اللہ نے کیا کیا، وہاں پر ایک پہاڑ ہے بدر کے قریب میں 4 کلومیٹر دور پہ ایک پہاڑ ہے. وہ پہاڑ کے اوپر جس کو جبل الملائکہ کہتے ہیں، جبل الملائکہ یعنی فرشتوں کا پہاڑ کہتے ہیں، وہ جبل الملائکہ کے اوپر اللہ نے 3000 فرشتوں کو بھیج دیا. مسلمان کتنے تھے؟ 313. کافر کتنے؟ 100. اب جب کافر آ گئے سامنے، آنے کے بعد اب اللہ کی قدرت دیکھو. مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو جو اللہ بتا رہا ہے کتنا بتا رہا ہے؟ صرف 300 بتا رہا ہے. 300. کافرہ کتنے ہیں؟ 1000 ہے. مگر مسلمانوں کو کتنے دکھ رہے کافرہ؟ 300 دکھ رہے. اور
کافروں کو مسلمان ان کے ڈبل دکھ رہے ہیں، مطلب 2000 دکھ رہے ہیں، مسلمان 2000 دکھ رہے ہیں۔ ابو جہل بولتا تھا کیا ہے رے، ہم لوگوں کو تو جاسوسا بولے کہ 300 لوگ تھے، یہ کیا ہے ہمارے کو تو 2000 دکھ رہے، بڑے زیادہ دکھ رہے نا۔ تو رأی العین، قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ رأی العین، آنکھوں کے دکھانے میں ہم نے ایسا کر دیا تاکہ مسلمان پست ہمت نہ ہو اور کافر ہمت ہار جائے۔ اللہ کی مدد دیکھیں آپ کیسا ہی، تو سمجھے رأی العین یعنی آنکھوں کے دیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے یقللکم فی اعینہم ویقللکم فی یعنی مطلب تمہارے کو اللہ قلیل بتایا ان کی آنکھوں میں، تمہارے کو زیادہ بتایا ان کی آنکھوں میں، ان کو کم بتایا۔ اس طرح جو ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم کے صحابہ، سرکار جنگ شروع ہونے سے پہلے کیا کرے؟ صبح، توجہ کرو آپ، علم غیب کیا ہے رسول کا ذرا غور کرو۔ سرکار دو عالم ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اب وہ میدان میں یہ گول دائرہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر یہ دائرے میں ابو جہل مرے گا، اور ایک دائرہ کھینچے گول، فرمایا یا عتبہ مرے گا، اور ایک دائرہ کھینچے بولے یا شیبہ مرے گا، اور ایک دائرہ کھینچے یا فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر، ایک ایک کا نام لے لے کر رسول اللہ دائرہ کھینچ کے بولے یا مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو دائرہ، جو گول، جو لکیر سرکار نے کھینچا تھا، ہم دیکھتے رہے رسول کا یہ معاملہ کہاں تک صحیح ہوتا ہے۔ ارے رسول نے جو لکیر کھینچا اس سے ہٹ کے نہیں مارا کوئی، اس کے اندر آ کے مارا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب جنگ شروع ہوئی اور ادھر فرشتے آ گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ مسلمان کیا کرتے تھے؟ خالی ہاتھ چلاتے تھے، تلوار تو ہے ہی نہیں، ہاتھ قریب لے جاتے تھے ایسا مارنے کے لیے، انہیں مر جاتا تھا، ہاتھ ابھی ٹچ بھی نہیں ہوتا انہیں مر جاتا تھا۔ صحابہ بعد میں بولتے تھے یا رسول اللہ ہم قریب تک لے جاتے ہاتھ کو، ہاتھ لگاتے بھی نہیں انہیں مر جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا فرشتے تمہاری طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، اللہ کے فرشتے تمہاری طرف سے جنگ لڑ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمایا، سمجھے؟ زیادہ نہیں، 14 یا اس سے کچھ لوگ شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے، اور کافروں میں تقریباً 70 لوگ مر گئے، 70 لوگ قیدی ہو گئے، 70 مر گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ذرا توجہ کریں، ابو جہل کیسا مرا؟ 2 چھوٹے بچے، ایک جو ہے نا کیا بولتے ہیں 15 سال کا بچہ، ایک جو ہے 14 سال کا بچہ، یہ دونوں بھائیاں تھے، سمجھے؟ اب ان کا بھی قصہ بہت لمبا ہے، میں نہیں بتا رہا، ٹائم ہو جاتا آپ کا۔ تو اب وہ دونوں بچے صحابہ سے پوچھتے تھے چاچا جان ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو کبھی دیکھے نہیں تھے اسے۔ بولے چاچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو بولے بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کو، وہ تو سردار ہے، وہ بہت بڑا۔ تو نہیں ہم نے سنا کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ تو وہ ایک صحابی بولے بیٹا دیکھو وہ آ رہا، دیکھو گھوڑے پہ، وہ ابو جہل ہے۔ سیدھا دونوں مل کے گھوڑے کو تلوار لے کے مار کے گرا دے کے ابو جہل کو ایک دم گرا دیے۔ اچانک دونوں بچے حملہ کر کے گرا دیے، ابو جہل گر گیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور تلوار لے کے پورا اندر چبانا شروع کرے۔ سمجھ میں آ؟ 2 چھوٹے بچے، اتنے بڑے سردار کو 2 چھوٹے بچے مارے، کتنی شرم کی بات تھی اس کے لیے۔ اس کے بعد جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو ابو جہل بولا ذرا نیچے سے کاٹو بیٹا، میری گردن کیا کرو ذرا نیچے سے کاٹو۔ تو بچے بولے کیوں؟ اس لیے کہ میں سردار ہوں، جب سب لوگوں کے گردناں منڈیاں جائیں گے نا وہاں پہ تو میری منڈی بڑی دکھنا نا، کیونکہ میں سردار ہوں۔ سن رہے؟ تو مرتے دم تک بھی سرداری کی فکر تھی بدماش کو، مرتے دم تک بھی سرداری کی فکر ہے اس کو، نہ آخرت کا خوف تھا نہ رسول کی۔ خیر اب اس کے بعد یہ جنگ بدر ختم ہوا۔ سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ جنگ بدر ہونے کے بعد جتنے باڈیز تھے ان کے تھے نا، باڈیز کافروں کے، ہیڈ جو تھے، جو سر تھے، وہ تو کافرہ لے کے چلے گئے، ابو جہل کا دوسرے لوگوں کا لے کے چلے گئے۔ اب جو ہیڈ تھے، باڈیاں، اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد، اب یہ بخاری کی روایت ہے، غور سے سنو، کنویں میں ڈالنے کے بعد سرکار وہ باؤلی کے پاس گئے، وہ ہیڈ لیس، سمجھ میں مطلب ہیڈ لیس باڈیز، ان کے پاس جا کے سرکار فرماتے ہیں ارے وہ ابو جہل، ایک ایک کا نام لے کے، سمجھ میں آ گیا تجھے میں اللہ کا رسول ہوں؟
अरे वो उतबा, अरे वो शैबा, एक एक का नाम ले लेके समझ में आ गया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अब तो भी तुझे अजाब में चलेगा तू, ऐसा एक एक का नाम लेके बोले। हजरत उमर आए, आके बोले या रसूल अल्लाह ये तो मुर्दे हैं, क्या सुनते हो लोग आपकी बात? तो बोले उमर तुमसे भी अच्छा सुनते हैं लोग। नहीं समझ में आपको? ये मुर्दे हैं मगर तुमसे भी अच्छा सुनते हैं। अब आप बोलो काफिर मुर्दे मरने के बाद सुनते हैं तो दरगाहों पे अल्लाह वाले नहीं सुनते जी? दरगाहों पे अल्लाह वाले नहीं सुनते? कोई जाके वहां कुछ बोला तो नहीं सुनते? कम से कम इतना भी गए गुजर गए वो लगा काफिरों से भी नौज बिल्ला। सोचने की जरूरत है आपको, मजहब पढ़ो आपको तो समझ में आएगा। तो मरने के बाद समाअत बढ़ जाती है। और एक दलील बताता हूं, कब्रस्तान जाते नहीं जाते आप? खामोश बैठे क्या यार? नहीं जाते? जाते ना कब्रस्तान? अब जाते, अब तारापेट से जा रहे हैं आप रास्ते में, रोड पे से क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल खुबूर, बोलते नहीं बोलते? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप रोड पे गाड़ी पे जाते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलल खुबूर, वो तारापेट का लास्ट का मुर्दा सुनता है बात, आपको सुनाई देता? जब सुनाई नहीं देता तो फिर सलाम करने का फायदा क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सलाम करने का फायदा क्या है? सलाम करने का मतलब है वो आपका सलाम सुनता है, इसीलिए तो रसूलुल्लाह सलाम करो बोले आपको। अगर उन्हें मुर्दा सलाम नहीं सुनता तो रसूल बोल देते थे अरे बेकार मियां मुर्दों को क्या सलाम करते, कब्रस्तान पे खामोश चले जाओ, सलाम न करो बोल देते थे। मगर सरकार ने क्या कहा? कब्रस्तान पे से जब तुम जाओ तो ये बोलो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर अंतुम लना सलफ व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, हम तुमसे जल्दी मुलाकात करने वाले हैं, तुम तो हमारे से पहले चले गए। समझ में आया? तो मुर्दे सुनते हैं, हमसे भी अच्छा सुनते हैं वो मुर्दे। बाज रिवायतों में ये भी आया वो लगा जवाब भी देते मगर हम नहीं सुनते इसलिए कि हम मुर्दे हैं। अब समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वो खैदियों को लेकर गए, बदर के खैदियों को, कितने लोग आते? 70 कैदी आते, उनको लेकर गए। अब बहुत लंबी कहानी है, मैं मुख्तसर शॉर्ट कर देता हूँ। आखिरकार वो कैदियों को पैसे मुकर्रर किए, यानी कुछ रकम मुकर्रर हो गई, फिदिया, ये रकम दो और लेके जाओ, अपने अपने कैदियों को लेके जाओ। तो आखिरकार वो रकम देके एक एक जो पैसे वाले थे वो सब लेके चले गए। चाचा की बारी आई, उसमें रसूलुल्लाह के चाचा हजरत अब्बास भी थे। कौन थे? हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु भी थे। अब काफिरों की तरफ से आए थे, उन्होंने ईमान नहीं लाए अब तक, चाचा जान अब तक ईमान नहीं लाए। चाचा की बारी आई, सरकार ने कहा चाचा जान नो एक्सक्यूज, कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है यहाँ, पैसा दो, फिदिया दो, छुटो, बस खत्म, दूसरी बात नहीं। अरे भतीजे रहम कर जरा, मैं तो पैसा नहीं है मेरे पास, जो भी पैसा था वह आते आते पूरे वो मक्के वाले ले लिए, कहाँ है मेरे पास पैसा, जरा तो रहम कर मेरे ऊपर। तो सरकार फरमाते हैं क्यों चाचा जान, आते वक्त तुम और चाची दोनों मिलके तुम्हारे घर के सामने फला झाड़ के नीचे पूरा खजाना खोद के गाड़ के आए थे, भूल गए क्या? सोच रहे आप, काका मक्का का खोद के आए थे, काका मदीना 400 किलोमीटर दूर। सरकार ये खबर देते ही सबसे पहले हजरत क्या बोलते हैं अब्बास बोले मैं अब वाकईतन मैं गवाही देता हूं कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। अरे जो बात मेरी बीवी के सिवा मेरे सिवा कोई जानता नहीं। तीसरा, जब आपको अगर ये बात मालूम होगी समझ लो ये अल्लाह की तरफ से, समझ में, मैं ईमान लाता हूं। तो हजरत अब्बास ईमान लाए। उसके बाद जो लोग फिदिया नहीं दे सकते थे, सरकार दो आलम ने उनके लिए हुक्म दिया कि वो जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता मुसलमानों को, ऐसे मुसलमानों के टीचर बन जाए और इनको पढ़ाए। तो जो काफिरा जो पैसा नहीं दे सके उनको सरकार ने क्या बनाया? टीचर बना दिया, मतलब एक उस्ताद बना दिया। मामूली बात है। आज कोई कहता कैदियों के साथ, बोलो यार, कैदियों को लेके तो हाथा बन के यहाँ काटते वहाँ काटते, सजा देते, सताते, मारते, करते नहीं करते? मगर सरकार दो आलम आज तक तारीख गवाह है, ये कैदी को भी इतना तकलीफ नहीं हुआ, उल्टा उनको मर्तबा बढ़ा दिया, उनके टीचर बना दिया। अब ये टीचर जब सहाबा को पढ़ाते थे, उनके अखलाक को देके ये लोग मुसलमान बने, समझे? शागिर्दों के अखलाक को देके टीचर मुसलमान बने।
سوچیں کیا جو ہے سرکار دو عالم کی فراست ہے. اب چلیے جنگ بدر ختم ہوا، یہ دوسرے سال جنگ بدر ہوا. جنگ بدر کے بعد دوسرے سال سرکار دو عالم نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بلا لیا مکے سے، مطلب کمرہ بنایا تھا ان کے لیے، رخصتی، کیونکہ شادی وہاں پر ہو گئی تھی نا. دوسرے سال سرکار دو عالم نے ان کو بلا لیا. پھر اس کے بعد جب سرکار وہاں پر گئے تھے مکے کو، مدینے کو، تو حضور پہلے کیا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف پلٹ کے نماز پڑھتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں، بیت المقدس معلوم ہے نا، اب جہاں جنگ چل رہی، فلسطین کے اندر جہاں جنگ چل رہی ہے وہاں پر بیت المقدس ہے. حضور اب بالکل اپوزٹ میں ہے. مکہ ساؤتھ، کل بتایا تھا میں، مکہ ساؤتھ میں ہے، مدینہ نارتھ میں ہے، اور بیت المقدس مدینے سے نارتھ میں ہے، بالکل نارتھ میں. تو مدینہ گویا سینٹر میں ہے اور مکہ ساؤتھ میں ہے، مدینے سے بیت المقدس نارتھ میں ہے، بالکل نارتھ میں. تو حضور ادھر پلٹ کے نماز پڑھ رہے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہودیاں بھی یہ سمجھ لیں ہمارے مذہب میں ان کے مذہب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ رسول کے لیے کوئی حکم بھی تو نہیں تھا نا، نماز ادھر پڑھ کے پڑھو ادھر پڑھ کے پڑھو، کوئی حکم بھی نہیں تھا. اس لیے سرکار ان کا دل رکھنے کے لیے ادھر پڑھ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن 16 مہینے یا بعض روایتوں میں آتا کچھ 8 مہینے 9 مہینے بہرحال جو بھی تھا، سرکار دو عالم ادھر نماز پڑھتے رہے. بعد میں ایک مسجد ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے، اگر عمرے کو گئے تو اکثر یہ زیارت کرانے والے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد قبلتین. مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، وہ مسجد آپ کو بتاتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. اور ایک قبلہ ادھر تھا پرانا، سرکار دو عالم نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی نماز، اور 2 رکعت، امام صاحب ادھر ہے، پیچھے مصلیاں ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیے. اللہ کا حکم آ گیا، اے نبی اللہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پلٹا دو. تو رسول نماز میں ادھر پلٹ گئے، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف نماز میں پلٹ گئے 2 رکعت ہونے کے بعد. اب جتنے پکے صحابہ تھے وہ ادھر رسول اللہ پلٹتے ہی ادھر پلٹ گئے. یہ دنیا کا پہلا منظر ہے، امام پیچھے ہے، مصلیہ سامنے ہے. سمجھ میں اب سارے صحابہ پلٹ گئے، مگر جو منافقات ہے، اب ان کے دل میں نفاق تھا، وہ لگا نہیں پلٹے، وہ لگا پلٹے نہیں، وہ لگا ویسی بولے. بعد میں یہ کیا ہے، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں، ایسا الٹے سیدھے باتیں کرنے لگے. خیر وہ تمام باتیں، یہ تحویل قبلہ والی بات ہجرت کے دوسرے سال ہوئی. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا، بنو خنیقہ والے جو اندر جنگ بدر ہونے سے پہلے کافروں سے ملے تھے، کافروں سے مل کر اندر سے کچھ ساز باز کرے تھے، وہ لوگ کچھ پلان بنائے تھے مسلمانوں کے خلاف. اب ایک ملک میں رہنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف نہیں کرنا نا، ایک حکومت میں، مگر یہ بدماشی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیں. تو سرکار دو عالم نے سارے بنو خنیقہ والوں کو، یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا. یہ قبیلہ گیا مدینے سے، صاف ہو گیا، نکل گیا بنو خنیقہ. ابھی کتنے قبیلے ہیں یہودیوں کے؟ اور 2 قبیلے ہیں. اب یہ 2 قبیلے یہودیوں کے ابھی بھی موجود تھے مدینے کے اندر. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے. رمضان کے مہینے میں، ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں عید الفطر واجب ہوتی ہے، عید الفطر پڑھنے کا حکم آتا ہے. رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں. مکے میں جب تک تھے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. مدینہ آنے کے بعد پہلے سال سرکار دو عالم نے محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا. پہلے محرم کے روزے فرض تھے، لیکن بعد میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور محرم کے روزے فرضیت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد اب وہ صرف ایک نفل کے طور پہ باقی رہے. اب تم محرم کے روزے رکھتے ہو تو نفل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور صدقہ فطر دینے کا حکم آیا اور عید الفطر کا حکم بھی آیا. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام واقعات ہونے کے بعد اب آگے کیا ہوتا ہے، ایک بار درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم. اب بیچ میں کئی غزوے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غزوے، اس میں غزوہ سلیم ہے اور کئی غزوہ سویق ہے.
کئی جو ہے نا غزوے آتے ہیں. اب اسی دوسرے سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شادی بھی ہوتی ہے. کون سے سال؟ ہجرت کے دوسرے سال. پھر اس کے بعد یہ غطفان اور غزوہ بحران، اس قسم کے کئی جو ہے غزوے ہوتے ہیں. اب ہجرت کا تیسرا سال آتا ہے، ہجرت کا تیسرا سال شوال کا مہینہ آتا ہے. اب شوال کے مہینے میں یہ اس سے پہلے کیا ہوا، یہ بدر میں کافراں ہار کے چلے گئے نا، مکے کو چلے گئے نا. ابو سفیان دور کا چکر کاٹ کے مکہ پہنچ گئے نا. جانے کے بعد اب وہ تجارت کا جو مال پیسہ لائے تھے دولت کما کے، وہ مکے والوں کو بانٹے نہیں، ابھی فائدہ ان کا پروفٹ جو ہے دیے نہیں. تو ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ آج ہم کیا کریں گے، اس سے ہتھیار خریدیں گے، ہم ہتھیار آمنیشن خرید کے جنگ بدر کا بدلہ ہم مسلمانوں سے لیں گے. تو 3000 کافروں کو جمع کیا گیا. 3000 کافروں کو جمع کر کے یہ کافراں سیدھا مکے والے مدینے کو آ گئے. اب سرکار دو عالم نے مشورہ کیا کیا کریں گے. اب ہم یہ کافراں آ گئے، 3000 لوگ آ رہے، کیا کریں گے. تھوڑے لوگ بولے آنے دو، مدینے پہ آنے دو، کیا کرتے دیکھیں گے اب. لیکن سرکار نے کہا نہیں، اگر مدینے پہ آ کے حملہ کرے عورتوں کی عزت لوٹیں گے، گھروں میں گھسیں گے، گھر خراب کریں گے، ایسا مناسب نہیں ہے، ہم کو باہر جا کے لڑنا بہتر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مقام پر تشریف لائے. احد آج بھی ایک پہاڑ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ احد آج بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، بڑا پہاڑ ہے. سرکار فرماتے ہیں احد جنت کا پہاڑ ہے. احد کیا ہے؟ دنیا میں اگر جنت کے پہاڑ کو دیکھنا ہے تو احد کو دیکھ کے آ جاؤ. جتنے بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، احد کے پہاڑ کو دیکھو، یہ جنت کا پہاڑ ہے. اگر جنت کے پہاڑ کو دنیا میں اگر کوئی دیکھنا ہو تو احد کو دیکھ لو، یہ جنت کا پہاڑ ہے. پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں احد یحبنا ونحبہ، احد ہمارے سے محبت کرتا ہے، ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ محبت انسانوں سے ہوتی ہے، یہ تو پتھروں سے بھی محبت ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ سو جا رہے ہیں شاید آپ لوگ، ٹائم ابھی 10 منٹ ہے، گھر کو جا کے آرام سے سو جاؤ کھانا کھا کے. ذرا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب احد کے میدان میں سرکار دو عالم 1000 لوگوں کو لے کے نکلے. 1000، وہ 1000 میں سے پکے مسلمان صرف 700 تھے اور 300 منافقہ تھے. اب منافقہ وہ تو سمجھ میں آ گیا نا، دل میں ایمان نہیں تھا ان کے، حضور کی بغاوت دشمنی تھی ان کے دل میں. وہ لوگ 300 تھے، وہ جنگ میں نہیں آئے، خالی باہر رہ کے تماشے دیکھتے رہے. 700 مسلمان تھے پکے مسلمان، اور ادھر کافرہ کتنے تھے؟ 3000. اب سرکار دو عالم نے فرمایا لوگو اگر تم استقامت کرو گے، استقامت سے ٹک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں 3000 فرشتوں کو نازل کیا تھا، آج 5000 فرشتوں کو اتارے گا. آج 5000 فرشتوں کو اللہ اتارے گا. لیکن سرکار کیا بولے؟ احد کے دامن میں ایک چھوٹا پہاڑ ہے، چھوٹا، سمجھے، ایک 5 منزل کے 10 منزل کے چھوٹا پہاڑ ہے، اس کو چھوٹا درہ بولتے ہیں، اور اس کو جبل رومات کہا جاتا ہے. جبل رومات. اور رومات اس لیے نام پڑ گیا کہ سرکار دو عالم نے وہ پہاڑ کے اوپر تیر اندازوں کو، جو تیر مارتے ہیں نا، اچھا تیر چلانے والوں کو 70 صحابہ کو وہاں پہ بٹھا دیے. وہ پہاڑ کے اوپر، چھوٹے پہاڑ کے اوپر جبل رومات پر 70 صحابہ کو بٹھا دیے. اور سرکار بولے یہ دیکھو جنگ ختم بھی ہو جانے دو، ادھر کا ادھر ہو جانے دو، کچھ بھی ہونے دو، جب تک میں آ کے نہ بولوں تم نیچے نہیں اترنا، یا اوپر رہ کر کافروں کے اوپر تیر چلانا. یہ سرکار بولے. مگر ہوا کیا؟ جب جنگ شروع ہو گئی، اب یہ جبل رومات کے اوپر سے صحابہ جب کافروں کے اوپر تیر چلا رہے تھے، کافروں کی آنکھوں میں ادھر ادھر تیر لگ رہے تھے، وہ لوگ بھاگنا شروع کرے، کافرہ بھاگنا شروع کرے. اور یہ اوپر کے جو مسلمان تھے اس میں سے آدھے لوگ کیا کرے، بولے حضرت ہم نیچے چلے آئیں گے. جو امیر تھے ان کو بولے ہم نیچے چلے آئیں گے. تو انہوں بولے دیکھو رسول اللہ کا حکم ہے،
रसूलुल्लाह खुद आके जब तक नहीं बोलते हम नीचे नहीं उतरना है, खबरदार इस बात को याद रख लो। मगर आधे लोग क्या करे, नहीं जंग हो गई, सब हो गया, पूरे भाग जा रहे, माले गनीमत लूट रहे, चलो हम भी जाएंगे, बल्कि आधे लोग नीचे आ गए। अब कितने बचे वहां पे? आधे लोग बचे। उस जमाने में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नाम याद रख लो, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिरों में थे, अबू सुफियान के साथ थे। 200 घोड़सवार, घोड़े पे सवार होने वाले 200 फौजियों को लेके वो दुर्रे के जो जबल रुमात था ना, उसके ऊपर पीछे से चढ़ गए और ये 35 जो भी बचे थे ना उनको मार दिए, और जो जगह पे रसूलुल्लाह बिठा थे वो जगह पे खालिद बिन वलीद जो काफिरों में थे उस वक्त, वो बैठकर 200 लोग मुसलमानों पे तीर चलाना शुरू करें। अब मामला पूरा दरहम बरहम हो गया रसूलुल्लाह की बात नहीं सुनने की वजह से। अब समझ में ये जंग मुसलमान नाकाम हो गए एक मानो में। क्योंकि क्यों नाकाम हुए? सरकार की बात नहीं सुनने की वजह से, बस दूसरा कुछ भी नहीं। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, उसी जंग में सरकार दो आलम के 2 दंदान शहीद हो गए, 2 दांत शहीद हो गए। और जंग का नक्शा तो बहुत लंबा है और मैं बोलता हूँ टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि बहुत आगे बढ़ना है आपको। सीरत 12 दिन में होती नहीं साहब, कम से कम आपको सीरत सुनने के लिए 1 साल चाहिए। समझ में आ? 12 दिन में मुख्तसर करना पड़ता है, अभी बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर कर दे रहा हूँ। तो जंग ओहद क्या बोलते हैं, मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसानदेह हुआ। आखिर में क्या बोलते हैं, मुकालिमा होता, जंग खत्म होने के बाद मुकालिमा, बातें कर लेते। अब अबू सुफियान आवाज दिए मोहम्मद है, सरकार को तकलीफ हो रही थी ना, दांत टूट गए, दांत शहीद हो गए थे, होंठ को तीर लग गया था, खून आ रहा था, सरकार खामोश हो गए, बात नहीं करे। अबू सुफियान चीख रहे थे मोहम्मद है, अरे मोहम्मद नहीं है, अगर जिंदा रहते तो बात करते। उसके बाद चीख के बोले अबू बकर है, तो सरकार इशारा करे अबू बकर खामोश हो जाओ, बात मत करो, खामोश हो जाओ। हजरत अबू बकर खामोश हो गए। तो उन अबू सुफियान बोले अबू बकर नहीं है, अगर जिंदा रहते तो बात करते। उमर है, तो सरकार इशारा कर रहे हैं उमर खामोश हो जाओ, बात मत करो। मगर हजरत उमर को कब बर्दाश्त होता? उन्होंने बोले अरे वो नालायक, अल्लाह के रसूल भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, इंशाअल्लाह फिर हम आइंदा साल बदर के मैदान में दोबारा आएंगे और इसका बदला तुम्हारे से लेंगे हम। तो उस जंग के अंदर हजरत हमजा को शहीद कर दिया गया। चाचा थे ना सरकार के, हजरत हमजा रजी अल्लाह, उनका किस्सा बोल के बात खत्म कर देता हूँ आज की गुफ्तगू खत्म। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा। अबू सुफियान की बीवी का नाम क्या है? हिंदा। तो ये हिंदा क्या करी, जंगे बदर में उसका बदला लेने के लिए, उसके कुछ लोगों को मुसलमान हजरत हमजा मार दिए थे, उसका बदला लेने के लिए हिंदा क्या करी, अबू सुफियान की बीवी, उसके पास से गुलाम था, उन्हें बर्ची फेंक के मारता था, बहुत माहिर था बर्ची फेंक के मारने में। वो गुलाम को अच्छा प्रैक्टिस कराई, उसके बाद मैदान ओहद में लेके जाके उसका टारगेट सिर्फ हजरत हमजा थे। और वो गुलाम को बोली अगर तू हमजा को मारेगा तो मेरे जिस्म पर जितने माल दिख रहे हैं ना सोने चांदी के, वो सब तेरे। अब वो हबशी गुलाम क्या करा, खाली हिंदा को खुश करने के लिए बर्ची फेंक के हजरत हमजा को शहीद कर दिया। और ये हिंदा को आके बोला मैंने देख लाशों में लाके बताया मैंने हमजा को मार दिया। हिंदा गई और उनके कलीजे को चीरा, उसके बाद दिल निकाला, कच्चा चबाई, कान काटी, नाक काटी, समझे, बेहुरमती करी सरकार के चाचा के साथ। सरकार को कितनी तकलीफ हुई मालूम उस बात से। बाद में एक जमाने के बाद, मक्का फतह होने के बाद, ये औरत हिंदा और वो गुलाम, ये दोनों जब मुसलमान हुए हैं, सरकार ने उनको सजा क्या दिया मालूम आपको? मुसलमान हो गए ठीक है, गुनाह से तो मतलब सजा से तो बच गए, लेकिन जिंदगी भर तुम मेरे दीदार से महरूम हो जाओगे, तुम मेरे पास नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना, तुम दोनों मेरे सामने नहीं आना। जब भी तुम दोनों मेरे सामने आओगे तो मेरे चचा की याद आती है। तो सरकार अपने दीदार से महरूम कर दिया उनको, समझे। सारे इनामों से बढ़कर इनाम क्या है? सरकार का दीदार। इसलिए दुआ करो अल्लाह हम सबको भी सरकार का दीदार अता करे। समझ में? आज मैं जंगे ओहद तक लाया आपको। हिजरत का कौन सा साल चल रहा है? तीसरा। इंशाल्लाह कल हम हिजरत के तीसरे साल और क्या क्या हुए वो सुनकर
انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہمارے کہنے میں بولنے میں صحابہ کی شان میں یا کسی کی شان میں گستاخی بھی ادبی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.